السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو زی کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخی سٹوریز اور پراسرار کہانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کے ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرا احقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسا شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زوراور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ یہ لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور ہر طرف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور اور غفلت میں مست ہو گئے، اور زمین میں فساد مچانے کے لیے متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیے۔ بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ہی ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دے اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بن کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ ریت کے طوفان 7 دن تک مسلسل چلتے رہے اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسی وہ عالیشان قوم خاکستر ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے ہی نجات پا سکے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔